پیارے طلباء، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت ششم۔ جماعت ششم میں دوسرا سبق ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس میں پارٹ 4 پڑھیں گے، یعنی چوتھا حصہ۔ طلباء آپ غور سے سنیے، پارٹ 4 یہاں تک ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، ایک بوڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ یعنی ایک واقعہ ہے، یعنی سچا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، کون سے راستے سے؟ نماز کے لیے ایک راستے سے گزرتے تھے، وہاں ایک بوڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا۔ کیا ہوا؟ ایک دن روزانہ اس بوڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن کیا کری اس بوڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بات کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو جاننا چاہ رہے کہ روزانہ بوڑھیا میرے پر کچرا پھینکا کرتی تھی، آج کیوں نہیں پھینکی، بلکہ اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ وہ بوڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ بوڑھیا نظر بھی نہیں آ رہی تھی، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے بیمار ہے، تو کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، یعنی ان کے گھر گئے، اس بوڑھیا شخص عورت کے پاس، اس مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اس بوڑھیا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، اس بیمار ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کی بیماری کے لیے کیا کرے، جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جب ہی بوڑھی عورت کیا ہو گئی، اچھی ہو گئی، ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر عورت ایمان لے آئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، یعنی ایسے سلوک کو دیکھ کر کیا کری، وہ عورت ایمان لے آئی۔ کیونکہ ایسا سوچی عورت میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، تو پھر بھی میری بیماری کے وقت مجھے پوچھنے کے لیے آئے، بلکہ کیا کرے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، ان کا حسن سلوک کو دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم ستم سہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک ظلم سہتے رہے؟ مکہ والوں کے 13 برس تک، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کیا کرے، 622 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ سفر کرتے، اس کو کیا کہتے؟ اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ اسی واقعہ ہجرت سے کیا ہوا؟ سن ہجری کا آغاز، یعنی شروعات ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ کیا کرے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے کے بعد ایک مسجد بنانا چاہ رہے تھے۔ کس کی مدد سے؟ ایک صحابی۔ وہ صحابی کون رہتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنانا چاہتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گاڑے اور پتھر اٹھائے۔ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد بنانے میں اپنے کاندھے پر مٹی اٹھائے، پتھر اٹھائے، اور یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ آج جو مدینے میں مسجد موجود ہے، تو کس کے نام سے ہے؟ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا، وہاں پہ روز بروز اسلام پھیلنے لگا، اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ 10 سال کے اندر کیا ہو گیا، تمام عرب میں اسلام پھیل چکا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ کی زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے، خود اپنے کام آپ کرتے تھے، یعنی کپڑے دھونا وغیرہ اپنے کام خود سے کرتے تھے، اور کوئی بھی بیمار ہے تو ان کے مزاج کیسی ہے طبیعت پوچھنے کے لیے، خیر و عافیت پوچھنے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں ہچک محسوس نہیں کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے چھوٹے بچوں کے لیے؟ چھوٹے بچے کیا رہتے؟ اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے، ان کے ساتھ کھیل میں حصہ بھی لیتے تھے، یعنی بچوں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت سے اور شفقت سے پیش آتے تھے اور چھوٹوں کے ساتھ خود کھیلتے تھے اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ رہتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی 63 سال کی عمر میں تھے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کا روضہ پاک مدینہ منورہ میں ہے، یعنی ان کا جو مقبرہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور دنیا قائم جب تک ہے، جب تک رہتے رہیں گے۔ تو طلباء کیا کرنا ہے؟ یہ سبق تو آپ لوگوں کو مکمل ہو چکا ہے، اور کوشچن آنسر لکھنے کے لیے میں اگلے کلاس میں ٹک کراتی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس ہم کل پڑھیں گے۔